718 ملین کی اس کی کاسٹ ہے. جس کمپنی کو یہ پلان دیا گیا ہے اس کا نام ہے دار الہنسیہ. یہ دنیا کی جو ٹاپ 10 کمپنیز ہیں ان میں سے ایک ہے. اس پروسیس کو شفاف بنانے کے لیے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے مارکیٹ کے آرکیٹیکٹس, اربنسٹ, انوائرمنٹلسٹ, اکیڈیمیا, ان کو انوالو کر کے کمیٹی بنائی ہے اور وہ اس پلان پہ نظر رکھتے ہیں اور وہ اپنی پروفیشنل رائے کے تحت اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. ان سب کی محنت سے اس کا جو ویژن بنایا گیا لاہور کا وہ ہے تہذیب کا مرکز, خوشحال لاہور. اور اس میں جو 5 میجر چیزوں کو دھیان رکھا جائے گا وہ انوائرمنٹ, اکانومی, سسٹینیبلٹی, ہیریٹیج, انکلوسونس. 18 مہینے کا پروسیجر ہے. اس کے ہمارے 5-6 مہینے نکل چکے ہیں. انشاءاللہ اگلے 1 سال کے اندر یہ پروسیجر ختم ہوگا اور لاہور کو ایک اچھا ماسٹر پلان ملے گا. اور پہلی مرتبہ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ شہر کا سب سے شفاف پلان ہے ان لوگوں سے جو سول سوسائٹی کے ہیں, جیسے کامل ممتاز صاحب اور اس طرح کے لوگوں کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی ہے. ایونیو 1 اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم آئے تھے تو ہمیں میاں صاحب نے, سی ایم صاحب نے, ان سب نے کلیئر کہا تھا کہ ایل ڈی اے میں آنے والی چیزوں کو نہیں دیکھیں, جو پرانے لوگوں کے مسئلے ان کو بھی آپ نے ختم کرنا ہے. بہت محنت لگی ہے. 20 سال سے لوگ پریشان تھے. نیب کے چکر لوگوں نے کھا لیے تھے, سپریم کورٹ کے دھکے کھا لیے تھے. ہم نے ایک اپنی نیگوشیشن کمیٹی بنائی جس میں سعدیہ سہیل رانا صاحبہ ہماری, عامر قریشی صاحب ممبر تھے. ان لوگوں نے بہت محنت کی. اس محنت کا آج نتیجہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے کہ ہمارے اس ہفتے کے بعد ایل ڈی اے ایونیو 1 میں 0 افیکٹی رہ جائیں گے. سارے افیکٹی ختم ہو گئے ہیں, ان سب کے پلاٹ مل جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایل ڈی اے کو تقریباً 10 بلین کا فائنینشیل بینیفٹ بھی ایڈ ہو رہا ہے. ایل ڈی اے سٹی کے حوالے سے جب اگین ہم آئے تو 10,000 لوگ نیب میں پریشان چل رہے تھے, سپریم کورٹ کے کیس چل رہے تھے. پرائم منسٹر صاحب 1.5 مہینہ پہلے آئے, آپ لوگوں نے دیکھا ان کے ہاتھ سے ہم نے ان کو الاٹمنٹ دلوا دی. 10,000 لوگوں کو ان کی الاٹمنٹ کے لیٹر دے دیے گئے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے وہاں پہ اپنی بیلٹنگز کر دی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ آج میں ایک اور اناؤنسمنٹ ساتھ اس کے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ سپٹمبر کے مہینے میں اس کے 5 بلاکس کی پوزیشن بھی دے دیں گے اور باقی 2 بلاکس جو ہے اس کے پارشل پوزیشن کی طرف چلے جائیں گے. صرف آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں 2018 میں ہمارے بڑے اپوزیشن والے اپنے دعوے کرتے ہیں کہ بڑا کام ہوا تھا. کیا کام ہوا تھا اور اب کیا کام ہو گیا ہے, صرف دکھانے کے لیے آپ لوگوں کی پکچر لگائی گئی ہے. آگے پلیز. نیا پاکستان اپارٹمنٹس ایک منصوبہ, بہت بڑا آپ کا ویژن والا منصوبہ ہے یہاں کا. پرائم منسٹر صاحب کا خواب, پی ٹی آئی کا مینڈیٹ, ہر کسی کو اپنا گھر افورڈیبل طریقے سے آسان قسطوں پہ وہ دینے کے لیے پلان کیا گیا. 180 ارب کا یہ ٹوٹل پروجیکٹ بنے گا. اس پروجیکٹ کی بنیاد کے پہلے کام ہم نے ختم کر لیے ہوئے ہیں. ہم صرف اب نیفڈا سے ہمیں ان کا ایک اگریمنٹ سائن ہو کے آ رہا ہے اور بینکوں نے اس وقت جتنے عوام کے لوگ ہیں جو کوالیفائی کیے تھے ان کو کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا ہوا. یہ دونوں اسکروٹنیاں ہوپفل ہم امید ہے کہ 20 سے 25 دن میں ختم ہوگی. اور کیونکہ یہ پروجیکٹ اپنے آپ کمائی پہ چلنے والا پروجیکٹ ہے تو جو ان سے پیسے آنے اکاؤنٹس میں اس کی بیس پہ ہم نے اس کو موو کرنا ہے. انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ میں آپ کو گراؤنڈ پہ کام ہوتا ہوا بہت تیزی سے نظر آئے گا اور یہ سارا ایل ڈی اے کی سیلف پلان بزنس ماڈل کی بیس پہ چلے گا. آسان اقساط کا ایک جنرل سا فارمولا, 3 لاکھ روپے نیفڈا نے سبسڈی دینی ہے, 2,70,000 روپے کام بندہ دے گا. 27 لاکھ کا اپارٹمنٹ ہے, 10 سے 20 سال کی انسٹالمنٹس ہیں جو بینک اگلے کی کریڈیبلٹی کی بیس پہ ان سے بات کر کے فیصلہ کرے گا. واسا میں امتیاز صاحب کی قیادت میں بہت میجر ریفارم لائے گئے ہیں. ابھی ریسنٹلی 400 بندوں کی انہیں ریگولرائزیشن بھی کی ہے, دعائیں ملی ہیں ان کو اس کی وجہ سے. بہت 1.4 ملین گیلن کا پہلی مرتبہ پاکستان کی شاید ہسٹری میں کہتا ہوں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنایا گیا ایز اے ٹرائل اور اس کی سکسیس کی بیس پہ چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ اب 12 اور ٹینک بنائے جا رہے ہیں جن میں سے 2 کی ٹینڈرنگ کا کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ ٹینکس بھی بن رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت ایک بولڈ انیشیٹو لینے کی تیاری ہے فیوچر کی. بابو صابو پہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو لگ بھگ 28 بلین کا ہے کاسٹ میں اور 14 ارب کی اس کے علاوہ جو سیوریج کی ٹنل لائنز ہیں جو وہاں تک پہنچیں گی. یہ وہ پانی کا پلانٹ ہے جو راوی کے اندر پانی کو بھی واپس بہائے گا اور ہمارا ہی پانی جو گندا پانی ہے اس کو صاف کر کے ہمارے شہر کی ایکویفر ریچارج میں ہماری ہیلپ بھی کرے گا. اسی طرح واسا نے اپنی حاضر سر ایپ بڑی اچھی لانچ کی ہے, ہر چیز کی اویلیبلٹی ہے. ان کا بھی 1 ونڈو کا سسٹم بہت اچھا بن گیا اور واسا کی آج لوگ اچھے الفاظ میں بات کرتے ہیں. یہاں تک کہ پچھلے سال کراچی والے یہ کوٹ کرتے تھے کہ لاہور کے واسا کو کراچی بھیج دیں. اربن ڈیولپمنٹ ورک کے حوالے سے اورنج لائن کا جب ہم آئے تھے تو پرانا کام پھنسا ہوا تھا, ہمارا نہیں تھا, لیکن ہم نے ختم کیا ہے. ہم نے پرانوں سے اپنا کام نہیں چھوڑا اور شہر کو اس تنگ میں نہیں چھوڑا, کام ختم کروایا. فردوس مارکیٹ کا پورا پروجیکٹ ایل ڈی اے نے اپنی سورس سے ختم کیا ہے کیونکہ سارا فنڈ گورنمنٹ نے کووڈ کے لیے لگایا ہوا تھا جو کہ بہت ضروری تھا. تو انیشیلی ہم نے شہریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے خیال کرتے ہوئے وہ پروجیکٹس اپنے پیسوں سے کرنے کی کوشش کی ایل ڈی اے کے جہاں سے یہ کام آگے بڑھ سکیں.
اس کے ساتھ ساتھ بیوٹیفیکیشن کے میجر پروجیکٹ کیے گئے. باب لاہور ہے, بہت سی ایسی جگہیں آپ کے کنال روڈ کے انڈر پاسز ہیں, ان کو ٹھیک کیا گیا. میجر روڈز کی کافی ریہیبلیٹیشن کی گئی ہے. 5 میگا پروجیکٹس ابھی سی ایم صاحب نے ریسنٹلی اناؤنس کیے ہیں, جس پہ 3 کی ٹینڈرنگ بھی ہو گئی ہے اور گراؤنڈ پہ کام سٹارٹ بھی ہو گیا ہوا ہے, جس کی زیادہ ڈیٹیل میں فردوس صاحبہ کو بولوں گا بعد میں تھوڑی اپڈیٹ بھی کر دیں. ای ٹینڈرنگ کا ابھی ریسنٹلی ایک سسٹم سٹارٹ کیا گیا ہے. عامر قریشی صاحب ہمارے بورڈ ممبر ڈیولپمنٹ اسکروٹنی کمیٹی کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس کمپلینس تھی کانٹریکٹرس کی طرف سے, اس کی آسانی کے لیے ہم لوگوں نے کل لانچ کر دی ہے. اب جتنے بھی ٹینڈرز ہیں وہ آن لائن آپ حاصل کر سکتے ہیں لوگ, اور اس کے ساتھ ہی ان کا جمع کرانے کا طریقہ بھی شفاف کر دیا گیا. انوائرمنٹ فرینڈلی انیشیٹوز کے حوالے سے ایل ڈی اے نے سب سے پہلے جا کے سی ایس آر کے اندر پرائیویٹ لوگوں سے بات کر کے لبرٹی کا میاں واقعی فارسٹ کے لیے ان سے ریکویسٹ کی, اور پہلا سکسیزفل اربن فارسٹ بنایا گیا, جس کی بیک پہ اس وقت پنجاب میں ہر طرف اور پاکستان میں اربن فارسٹ پہ کافی کام کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بلڈنگ ریگولیشنز ہیں, ہر چھت پہ یہ شرط ہے کہ ہائی رائز بلڈنگ بنے گی تو صحیح, لیکن چھت پہ درخت ہو رہی, آپ کے وہ روف ٹاپ گارڈننگ ہونی ضروری ہے. اسی طرح آپ کا 5 مرلے کا گھر ہے تو گھر کا سرٹیفکیٹ نہیں بچتا اگر ایک درخت نہیں لگا ہوا, 10 مرلے پہ 2 اینڈ سو آن, اس طرح سے چیزیں. نیکسٹ, آپ کے جو فیلڈ آپریشنز ابھی تک کنڈکٹ ہو چکے ہوئے ہیں, اگر آپ کو میں اس کا ٹوٹل صرف آئیڈیا دینے کے لیے بتا رہا ہوں, نمبر آف آپریشنز ہمارے 545 تھے 2018 میں, 686 تھے 2019 میں, 1399 تھے ہمارے 2020 میں, اور 734 ابھی تک ہو چکے ہوئے ہیں, جو کہ پہلے کے نمبر سے اگر آدھا کریں تو آلریڈی زیادہ ہے. تو اب ہر قسم کے آپریشن اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو پہ اگریسو جا رہے ہیں, اور اینٹی انکروچمنٹ کی ہم نے نئی ایک کمیٹی فارم کر دی ہے. امتیاز صاحب, سعدیہ این عامر تینوں اس کے ممبر ہیں, اور اگلے ہفتے سے اگریسو پلان کیا جا رہا ہے اس کو کرنے کا. ساتھ ہی ساتھ اب تک ہم لوگ جو لینڈ ریٹیو کر چکے ہیں وہ لگ بھگ 500 کنال کے قریب ہیں. ایل ڈی ایس سٹی میں جب یہ اپارٹمنٹس اور یہ سارے کام کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہمارا ایک ویژن تھا کہ ایل ڈی ایک سیلف سسٹینیبل ادارہ ہے. ہمارے جانے سے پہلے ایل ڈی اے کو ہم بیلنس شیٹ میں اتنی ورتھ دے کے جائیں کہ یہ سیلف سسٹینیبلٹی پہ چڑھ سکے. تو وہاں جو کمرشل پلاٹس ہم اس کے بعد سیو کریں گے, ان کی اکیلے کی ورتھ لگ بھگ 150 ارب روپے کی ہوگی. اور ایونیو 1 میں آپ کے جو پلاٹس فردر ابھی سیدھا ہونے کے بعد نکلیں گے باہر, وہ لگ بھگ 30 ارب روپے کے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی باقی پراپرٹی وہاں بلڈ ہو رہی ہے اس کو ایڈ کر کے سارا کریں تو 500 ارب کا تو اکیلا آپ ایل ڈی ایس سٹی کی وجہ سے بینیفٹ لے آئیں گے. جی آئی ایس اور میپنگ سلیوشنز ہم بڑھانے جا رہے ہیں آگے جا کے, جس کی وجہ سے یہ کام آپ کا بڑھے گا اور شہر میں اور پراپرٹی نکالیں گے باہر. بابو صاحب کو آپ کو بتا دیا, چیف منسٹر صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے, جس کی بیس پہ آپ کا 1000 بیڈ کا ہاسپٹل سٹارٹ ہونے والا ہے. اور آپ کے فائنانس ٹریڈ سینٹر میں بھی ہم لوگ کافی بیوٹیفیکیشن کے کام کی طرف جا رہے ہیں. آخری بات صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اپنی کمپلینس کے لیے بھی سسٹم ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے. ڈائریکٹ میرے پاس کمپلینس آتی ہیں, ہم نے اس کا رجسٹر سسٹم بنایا ہوا ہے, انٹری نوٹ کرتے ہیں, سوشل میڈیا کی کمپلینس کا بھی, اور ایک ٹیم ہے جو باقاعدہ ان سے فالو کر کے جواب دے رہی ہے. تو ہم نے یہ بھی انشور کیا ہے کہ عوام کے لیے جب یہاں بیٹھے ہیں تو عوامی کام بھی کیے جائیں, عوامی بینیفٹ بھی دیے جائیں, اور عوامی مسائلوں کو صحیح سے حل بھی کیا جائے. یہ ایک موٹی موٹی باتوں میں ہم نے آپ کو آج بتایا کہ ہماری کارکردگی کیسی رہی ہے, ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے جابس کیسے کریٹ کی ہیں, ہم نے گھر دینے کے وعدے کیسے پورے کیے ہیں, ہم نے حکومت کی پبلک فیسیلیٹیشن کے موڈ کو آگے لے کے کیسے چلیں, اور انشاءاللہ آگے بھی اس خدمت کے جذبے سے چلتے رہیں گے. ہمارے پاس پرائم منسٹر صاحب کا, سی ایم صاحب کا اس پہ اعتماد ہے, اس کو ہم نے کبھی ٹھیس نہیں پہنچانی, اور میاں محمود الرشید صاحب کی سپورٹ سے, فردوس صاحبہ کی سپورٹ سے انشاءاللہ ہم آگے یہ کرتے جائیں گے. سر میں پلیز آپ کو ہینڈ اوور کروں گا. اچھا جی, پلیز کوئی کوشچن آنسر ہو تو پلیز آپ کھول کے پوچھ سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی سائڈ سے ٹریول کریں تو اٹس لائک اے پلیٹو, جیسے سطح مرتفع نہیں ہوتا, گٹر اتنا اونچا ہے, آگے سڑک کئی مزاق میں لوگوں نے جو شیطان لوگ تھے انہوں نے ایک دو جگہ لکھا سطح مرتفع بزدار, یہاں تک بھی لطیفہ ہوا ہے. اچھا, اب وہ اگر آپ کبھی ٹریول کریں تو وہ جو سارا آپ کا جو پلیزنٹ فیلنگ ہوتی ہے نا, وہ وہیں پہ ساری مر جاتی ہے دونوں طرف ہی. آپ دیکھتے ہو کبھی آپ سروس لین جو ہے نا ساگے کہیں ہونے والا ابھی تک نہیں ہے, اسی جگہ پر موجود ہے اسی طرح. ٹھیک ہے جی, آپ کی بات بالکل بجائے اپنی جگہ. سروس لین میں ابھی بھی کام ہونے کا کچھ چیزوں کا رہتا ہے. سروس لین میں کچھ چیزوں پہ ہمارے پاس بعد میں سیوریج کا کام ایڈ ہوا تھا, جس کی وجہ سے چیز ڈیلے ہو گئی تھی ہماری, انشاءاللہ اس کو ختم کرا دیا جائے گا. اچھا سر, یہ فرما دیجیے گا, یہ جتنی آپ نے کارکردگی بتائی ہے یہ تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ لاہور شہر میں بہت زیادہ ترقیاتی کام آپ نے ان 2 سالوں میں کروائے ہیں. اس مالی سال کی صورتحال دیکھیں تو آپ اس پورے مالی سال میں ابھی تک لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ڈیولپمنٹ کا صرف 35% بجٹ استعمال کر سکتے ہیں. تو 35% بجٹ میں آپ نے اتنے زیادہ کام کروا لیے ہیں, یہ کیسے ممکن ہوا ہے آپ کا؟ ایک اور چیز فرما دیجیے گا, آپ نے ابھی بڑی ایل ڈی ایس سٹی اپارٹمنٹ کے اوپر تفصیلی بریف کیا ہے.
7 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर उसका संज्ञ बुनियाद रखते हैं और वहीं पे खड़े होके आप और प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करते हैं कि कल से यहाँ पे आपको काम नजर आएगा। क्या आज तक वहाँ पे काम शुरू हुआ है सर? ये भी सर फरमा दीजिएगा। दूसरा, आपने ये अभी बताया कि इस साल में हमने कुछ 1400 ऑपरेशन कर दिए हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन पे। जिस सड़क से आप सारे मुअज़्ज़ज़ आए हैं लोग, ये फ्रोजन रोड है, इसके ऊपर किस तरह गैर कानूनी तामीरात हो गई हैं? उनको क्या नहीं पकड़ा गया? इनके सवालों के जवाब दे दें, बाकी मजीद भी। ठीक है, पहले से स्टार्ट करते हैं आपका सवाल। आपका पहला सवाल जो था वो रिगार्ड्स टू एलडी सिटी था या वो दूसरा आपका 35% का आपका बजट का सवाल था? बहुत अच्छा सवाल जी। पहला सवाल जो आपका 35% के हवाले से है कि कहाँ पे इस्तेमाल हुआ और कितना होना चाहिए था और कैसे होना चाहिए था, उसके अंदर हमने ऑलरेडी इसकी मीटिंग कॉल करके उनको बोला है कि इसकी स्पीड को तेज़ करें। द रीज़न बीइंग कि जो प्रोजेक्ट्स हम करने की बात कर रहे हैं या जब फंड लगाने की बात हो रही है, कभी ऐसा भी हो जाता है कि जॉब आपके बजट में प्लान होते हैं, उसके अलावा एमरजेंसी प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं। अब एमरजेंसी प्रोजेक्ट में किसी और जगह का सीवरेज का पाइप या आपकी रोड ख़राब हो तो पहले वहाँ फंड चला जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो फंड लग रहा है लेकिन उस जगह पे नहीं लग सका, लगना था, तो उसको लाने के लिए स्ट्रीम लाइन की ऑलरेडी काम शुरू कर दिया गया है। दूसरी बात आपकी थी एलडीए सिटी अपार्टमेंट्स की। अपार्टमेंट का बिल्कुल हम वहाँ गए थे, हमने आपको यही कहा था हम काम शुरू कर देंगे। कन्फ्यूजन हमारी सिर्फ एक ये चल रही थी, हमारा प्लान था सेल्फ फ्रेम मॉडल का, लेकिन हमने उसमें एक अपनी क्रॉस फाइनेंसिंग बिल्ड करनी थी। लास्ट अथॉरिटी की मीटिंग में हमने मोबिलाइजेशन एडवांस के लिए अभी अपनी ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए 25 करोड़ अप्रूव कर दिए। वो अप्रूव की बेसिस पे इस हफ्ते ही एक्चुअली तो काम हो जाना है, मैंने महीना बोला है, पर हफ्ते से काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने पहले बताया है कि सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे बनाया गया, वो मॉडल जो एलडीए का कोई भी इस वक्त हुकूमत का इदारा कर सकता है। तो ये अपने पूरे ट्रायल फेज़ को ख़त्म कर रहा है। इस महीने के एंड में इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये मॉडल चलने वाला भी है और कोई भी हुकूमत आएगी इस मॉडल को आराम से चला लेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। हमने कर लिया शुरू काम उसमें हमारी तरफ से, हमारी यार प्लीज़ आ रही है, हमारी तरफ से वहाँ पे काम के लिए ग्राउंड की हर चीज़ रेडी है करने वाली, जो हमने करना है। ठीक है जी, हम उसके अब बंद कर दो उसको प्लीज़, अब बंद कर। हमारी तरफ से उसके काम के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हुई हैं, टेंडर्स भी अवार्ड हो चुके हुए हैं, कोई उस पर प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मोबिलाइजेशन एडवांस की बात रहेगी जिसके बाद ये काम चल जाएगा, बल्कि टेंडर अवार्ड पीएम साहब के आने से पहले हम कर चुके हुए थे। अब सिर्फ उसके फ़ंड की ब्रिज फाइनेंसिंग रहेगी। आपका तीसरा सवाल था सड़क पे आ जाएं। जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं कहीं पे भी इंक्रोचमेंट पे ड्राइव भी चलती है, ऑपरेशन भी होता है। अनफॉर्चुनेटली हर बंदा एक कहीं से स्टे लेके बैठ जाता है। स्टे की बेस पे अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। तो जो ऑपरेशंस किया जाता है उससे पहले ये तसल्ली की जाती है कि कहीं पे भी हम कोई कानून नहीं तोड़, उसको इंश्योर जहाँ पे होता है इसी बेस पे ऑपरेशन होते हैं। और इसी तरह से ये कोई 1,500 ऑपरेशन पिछले साल भी हुआ है। अच्छा, इमरान साहब राना वही, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बहुत सारी तरक्याती जो स्कीमें हैं आपकी एलडीए की चल रही हैं वो उससे बात की है। कुछ ऐसी स्कीमें भी हैं जो अदालत में भी मामला चले जाते हैं और आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर भी आता है और 5-6 हज़ार कनाल पे मुहित वो सोसाइटी आप समझ गए होंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी मंजूरी के हवाले से भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा एलडीए को। दूसरा ये बता दें कि 3 मेगा प्रोजेक्ट जो लाहौर में शुरू किए गए हैं, जो अंडरपासेस और फ्लाईओवर हैं, वो कब तक मुकम्मल किए जाएंगे? 3 बातें जी, पहले बात कर लेते हैं आपके प्रोजेक्ट्स की बात, फिर दूसरे पे आता हूँ। जहाँ तक प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, सॉरी प्रोजेक्ट्स की जहाँ तक बात हो रही है जी, प्रोजेक्ट्स के हवाले से ये है कि ये प्रोजेक्ट शुरू भी हो जाएंगे और 4 से 6 महीने के अंदर ये सारे अपने इख्तिताम पे पहुँच जाएंगे। इसके लिए टीम तैयार है, टेंडर अवार्ड कर दिए गए हैं, टाइमलाइन दे दी गई है। इंशाल्लाह तेज़ी से आपको इस पे काम होता हुआ नज़र आएगा। नंबर 2, सॉरी आप ख़त्म कर लूँ बात? एक आपका इमरान खान साहब का ये भी विजन था कि करप्शन खत्म करना जी। एलडीए बाज़ मामलात में जिसके अप्रूवल भी दे देता है, लेकिन वहाँ पे पटवारी और कमिश्नर एसीज हैं, उनके लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं बगैर रिश्वत के। आप कहीं कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते। पूरा नहर चला जाए, धर्मपुरा, इन पूरे इलाके में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे पूरे पटवारियों ने एक सिस्टम बनाए हुए हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ करेगा वो लाख से 1.5 लाख रुपये उनको देगा, अदरवाइज इंतजामिया बुलवा के उसके घरों को विस्मार करवा दिया जाएगा। इसमें 2 बातें हैं समझने वाली। एक एलडीए की जुरिस्डिक्शन है, उसके अंदर एलडीए ऑपरेट करता है और नक्शों की इजाज़त भी वही देता है। जैसे आप धर्मपुरा इनकी बात करेंगे तो वो एलडीए की तरफ बाहर आ गए हैं, वहाँ पे एसी और वो करते हैं, वो एलडीए नहीं कंट्रोल कर सकता, वो लोकल गवर्नमेंट या डीसी ऑफिस या वो कर सकेंगे। बट सिंस आपने ये बात रेज़ की और सुन भी सब रहे हैं, तो मियाँ साहब अपने राइट एंगल पे उनको बता भी देंगे कि इस चीज़ का एहतियात करें प्लीज़। आपने कहा कि जितनी हाई राइज बिल्डिंग बनेगी उनके ऊपर दरख्त लगाना जरूरी करार दिया गया है एलडीए की रूफ टॉप गार्डनिंग और दरख्त कैसे लगेंगे,
पौधे रूफ टॉप गार्डनिंग मैंने कहा है, सारी जो बिल्डिंग्स दुनिया में भी होती हैं उनमें रूफ टॉप गार्डनिंग की जाती है ताकि आपकी उसके ऊपर से इंसुलेशन का भी बेनिफिट मिलता है और ग्रीन एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है। अब जो वहाँ पे रह रहा है बंदा, उसकी इतनी आमदन नहीं है, वो करते करते बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई लिमिट एक बना दी जाए कि फलाने एरिया में से ज़्यादा जो है वो किराया नहीं हो सकता, ताकि जो एक बंदा मिडिल तबके से है वो अपने मकान में नहीं है तो किराए में रह रहा है, उसके लिए भी आसानी पैदा होती है। बट ये मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ है जिसमें LDA नहीं कर सकता, ये कानून साजी है, तो ये ज़रूर अगर बात आगे पहुंचा दी जाए तो आप लोग। सर आपने अफसरान की जो आपके साथ अब्दुल ताबून रहा 2.5 साल के एडवोकेट्स का नाम ले उन अफसरान का ले सकते हो जिनकी वजह से आपको तफरीक के सवाल करने पड़ रहे हैं। LD सिटी अपार्टमेंट्स में जो रुकावटें रही आपने उनका जिक्र नहीं किया, बताओ सरबराह शायद आपने उनको एक लेवरेज दिया है। एक क्वेश्चन सर उसमें बताइएगा कि कितना अदम ताउन रहा है, यहाँ पे लोगों को पता होना चाहिए कि आपके साथ ब्यूरोक्रेसी में या अफसरान ने क्या किया। दूसरा सर जो आपके अच्छे कानून बनाए गए उसका इस्तेमाल वर्ल्ड पे नहर पे बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, और जो कानून जिसलिए बनाया गया उसको ट्विस्ट करके दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, उन अफसरान के खिलाफ। आपके दो सवाल हैं, दोनों को ही कर लेते हैं। पहला सवाल है LDA के हवाले से। ये मेरा मानना है कि करप्शन और मसाइल वहाँ ज़्यादा पैदा होते हैं जहाँ पे उसकी कानून साजी आसान होती नहीं है। जिस तरह दिखाया है कि हमारी परफॉर्मेंस का इंडिकेटर ऊपर जा रहा है, वर्मिटो का डिस्पोजल तेज़ हो रहा है, वो हो ही इसलिए रहा है इस वक्त क्योंकि साथ साथ हम लोगों ने उन मसाइल के रास्ते बंद कर दिए। हम रिश्वत लेने का या कोई गलत काम करने का रास्ता बंद कर रहे हैं। इदारे के सब लोग बुरे नहीं हैं, मैं ये आज बताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ काली भेड़ें हर जगह होती हैं। काली भेड़ों को हमने साइडलाइन कैसे करना है उस पर हम कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ भी करना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपका दूसरा सवाल था कि कोई कानून का मिसयूज़ करता है। कानून का जब भी कोई मिसयूज़ करेगा ना, वो लॉन्ग रन में पकड़ा बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि कानून का मिसयूज़ करना आसान नहीं होता। तो इसीलिए इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। क्या मैं लास्ट की तरफ चले? नसीम साहब 1 मिनट पहले बोल रहे थे, उसके बाद के साथ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी है और लगता है बड़ा अच्छा काम किया। ये बताएं जैसे भी आपने बताया कि इन्होंने भाई ने क्वेश्चन किया था कि ये गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन हो रही है, आपने कहा कि इसके ऊपर केसेस चले हुए, स्टे हुए हुए। तो नंबर 1 आपकी जो लॉयर की टीम है वो क्या कर रही है, स्टे क्यों नहीं हटाती? ठीक है। नंबर 2, अच्छा इससे 12 तारीख की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है? आप ये बताएं कि LDA एक अदारा ऐसा अदारा है जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कर रहा है। अभी आपके मेगा प्रोजेक्ट इतने आपने बताए जो 3 शुरू हो रहे हैं, तो ये क्या वजह है कि बरसात से 20 दिन पहले ही आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, फिर बरसात आ जाती है, बरसात आती है तो उसकी कास्ट में इजाफा हो जाए, ज़ाहिर बात है कास्ट में इजाफा होगा। तो एक चीज़। दूसरी बात, वही लीगल टीम के हवाले से अभी मतलब एक केस जो है ना वो क्लियर हुआ है, ये गैर वो कौन से मरुकात थे, वो कौन से लोग थे, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कि ये केस इस तरीके से हो गया कि जैसे जहाँ पे जिसने अनाउंस किया सोसाइटी ग्रीन एरिया पे उसको ब्राउन एरिया कर दिया जाए। तो इसमें भी बहुत सारी बड़ी चीज़ें हैं देखने वाली, उसके लिए आपने क्या किया? ये जरा इसकी आप जरा वजाहत फरमा दें। ठीक है, क्विक जवाब दे देता हूँ। पहली बात, लॉयर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के हमारे प्रोसीजर्स के रास्ते रुके नहीं, रेट बढ़ गए। LDA के अंदर अगर मैं ये बात बोलूँ तो रेट उसके लिए बढ़ा है जो अपना गैर कानूनी काम करवाने आ जाता है। कानूनी काम के लिए पूरी कोशिश यही चल रही है कि कानून साजी से पकड़ लें, और पकड़ा भी है। गैर कानूनी वाले जो काम कराते थे उनके काम का तो रेट कुछ भी हो, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो गैर कानूनी है, उसमें तो हम चाहेंगे कि काम हो ही ना, और पकड़ा जाए तो हमने सज़ा देनी है। जहाँ तक रही बात आपके लॉयर्स के हवाले से, लॉयर्स कोर्ट भी जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, अटेंड भी कर रहे हैं, और वही जब स्टे ऑर्डर वेकेट करवाते हैं तो LDA जाके ऑपरेशन करता है। इसीलिए ऑपरेशंस का आप ग्राफ देखें तो तेज़ी से बढ़ रहा है, उनको काम पे अग्रेसिव किया हुआ है। तीसरा आपका सवाल था कि गैर कानूनी सोसाइटियाँ, देखिए सवाल ये है कि एक रियलिटी है, गैर कानूनी सोसाइटियाँ बहुत ज़्यादा बनी हैं। आपको ये भी बता सकता हूँ, हमारे आने के बाद हमने इतना प्रेशर डाला है कि मैं आपको ये बता दूँ कि FIR नहीं कट सकती थी, उन पर इतने ताकतवर लोग थे, 350 FIR कटवा दी हमने। FIR काटने से पुलिस वाले भी घबरा सकते थे उनसे, उनने 350 FIR काटी कि उनको पॉलिटिकल बैकिंग मिली है करने के लिए। यही खान साहब की क्लियर डायरेक्शन थी, CM साहब की क्लियर डायरेक्शन थी, किसी को नहीं छोड़ना, पूरा एक्शन लिया गया। ये भी आपको बता दूँ 20 ऐसी इलीगल सोसाइटियाँ जो अबैंडन कर दी गई हैं ऑपरेशंस की वजह से हमारे, और नई इलीगल सोसाइटियाँ सब डिवीज़न तो छोटे मोटे बने, कोई बड़ी इलीगल सोसाइटी ऐड नहीं हो सकी। अब रही बात उन लोगों की जो ग्रीन एरिया पे बना के लोगों को बेच चुके हैं, जैसे खान साहब ने थोड़े दिन पहले कहा है, इल्लीगल सोसाइटी बनी थी, मालिकान के खिलाफ तो एक्शन होना, लेकिन उन लोगों को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ भी तो देना।
تو یہ جو کمیشن بنائی گئی ہے جس پہ سپریم کورٹ کا جج ہیڈ کرے گا، یہ اس تحفظ کے لیے بنائی گئی ہے کہ ان کا کچھ سوچے کیا کرنا ہے. کیونکہ ہم یہ بول دیں کہ اس مسئلے کا حل نہیں نکالنا تو یہ اپنی آنکھ بند کرنے کی بات ہے اور بولنا کے باہر اندھیرا ہے. لاسٹ کویشچن کریں گے جی پھر کیا پروجیکٹ آپ کو پکچر میں بھی ملے، جیسے ایک آپ نے مکمل کر دیا اورنٹین، اور دوسرا ہے کہ اسپورٹس کمپلیکس کا جو کھنڈر بنتے جا رہے ہیں، اور یہ دوسرا جو 2 موریا پل کا جو منصوبہ تھا مکمل ہو گئے یہ ہوں گے. دیکھیں جو پروجیکٹس کی بات ہے ہم نے صرف ایک ہی نہیں کیا، ہم نے ایونیو 1 جیسا 20 سال پرانا مسئلہ بھی حل کیا، ہم نے LDA سٹی جیسا بھی مسئلہ حل کیا، ہم نے زیادہ ٹف مسئلے اپلائی کیے ہیں. یہ تو چھوٹے پروجیکٹ ہے بنانے کے لیے جہاں پہ اربوں کے مسئلے پھنسے ہوئے تھے. برسات والی بات ہے، بات ان کی ویلڈ ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، میں شروع ساتھ ساتھ کرنا چاہیے، بٹ جیسے جیسے فنڈ اور پلان آتا ہے کام شروع کر دیا تھا کہ کام رکے نہیں. اس کی وجہ سے جانتا ہوں 15 دن سے 1 مہینے کا ڈیلے ہو جاتا ہے، بٹ وہ کرنا ضروری ہے. سوری احمد صاحب آپ نے پہلے کہا تھا، پھر میں ذرا ریپ کروں گا پلیز. یہ لاسٹ 2 کویسچن ہیں پھر اس پہ اس کا ہمیں نہیں بتایا کچھ دوسرا کون سے یہ پیچھے جو بن رہا ہے. جی ارینا آپ کو پوچھیں. دوسرا یہ بتائیے کہ DG صاحب پہلے آفس سے نہیں نکلتے تھے، اب میرا کہنا ہے آفس میں بیٹھتے نہیں ہیں، کیا آئے نہیں یہاں پہ؟ نہیں 2 چیزیں اس میں. پہلا سوال آپ کے پاس آئے تھے ارینا کا، آئے جب ہم تھے اس پہ نیب کی بھی انکوائری چل رہی تھی، بہت سے ایشوز تھے، بٹ ہم نے پروجیکٹ چلانا تھا تو ہم نے اس صاحب ایک CS کی میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک سے بینکوں میں نیفڈا کی جو ڈسکشن ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں، تو میں یہاں بیٹھا ہوں. تو اس طرح آنا جانا لگا رہتا ہے. اچھی چیز ہے کہ ہم ایز اے ٹیم چل رہے ہیں تاکہ چیزیں ساتھ آگے بڑھ سکیں. الحمدللہ. اچھا عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ سے جو تحریک انصاف تھی شمالی لاہور کی بڑی بات کرتی ہوئی تھی مسائل کے حل کے حوالے سے، جہاں پر امیروں کا انڈر پاس تھا وہ تو بڑی جلدی بنا لیا گیا، جہاں پر وہ جو شمالی لاہور کے لوگ تھے ان کے پاس 2 موریا پل بننا تھا وہ تقریباً 2.5 سال سے لٹکا ہوا ہے. اور 1-2 دن پہلے آپ کے DG صاحب بھی وہاں پر ذرا شکل دکھا کے آئے تھے لوگوں کو، اور ان کو امید ہوئی تھی کہ وہ پروجیکٹ ہوگا. اس کا ایک اسٹیٹس بتا دیں. دوسری بات یہ کہ اس تمام چیزوں کا جو آپ کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ابھی بھی اگر آپ ونڈو پہ چلے جائیں تو وہاں پہ 200-250 لوگ جو ہیں نا وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ لوگ کیوں نہیں اپنے مسائل حل کر پا رہے؟ کیا وجہ کیا ہے کہ ان کو ابھی بھی یہاں پر آ کے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے اور چکر لگانا؟ دیکھیے فہیم صاحب، جب بھی کوئی 1 ونڈو پہ آتا ہے وہ مسئلہ حل ہی کروانے اپنا آتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایوریج وہاں پہ ہم 250 اپلیکیشنز وہاں پہ ریسیو کرتے ہیں آن ڈے، اور سوری معذرت ہے 250 اپلیکیشنز ہم وہاں پہ ایوریج ریسیو کرتے ہیں، اور 250 اپلیکیشنز پہ ہی ہم وہاں پہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہماری ڈسپوزل بھی آلموسٹ 250 ہی ہے. کسی کا کام آگے پیچھے کوئی قانون میں ترمیم چیز آئے دیکھتے ہیں. میرا خود بھی وہاں چکر لگتا ہے، لوگوں سے بیٹھ کے ملاقات کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، اس کو ریزولو کرنے کے لیے اکارڈنگلی ہم مینیج کرتے ہیں. رہی بات ان پروجیکٹس کی جو آپ کہہ رہے ہیں پرانے رکے ہوئے، چاہے اسپورٹ کمپلیکس کی بات، شمالی لاہور، 1 موریا پل، جیسے کہ میں نے بتایا کورونا جس طرح کی چیز آئی ہے اس نے دنیا کو ہلا دیا. آپ کے گورنمنٹ میں جب یہ آیا تو پاکستان کو دنیا آج کہہ رہی ہے کہ آپ نے سب سے اچھے طریقے سے فائٹ کیا ہے. یہ گورنمنٹ کی اچھی حکمت عملی تھی اور اچھی پلاننگ تھی جس کی وجہ سے فنڈز کو طریقے سے یوٹیلائز کیا گیا. میرے خیال میں جس وقت یہ یوٹیلائز یہاں پہ آنی چاہیے تھی اس وقت پل سے زیادہ ضروری تھا کہ لوگوں کی دوائیاں، ویکسینیشن، ان کے سینٹرز، ان کے کاروبار بچانا، ان کی فلاح کا کام، ان کا کھانا دینا، اس میں وہ پیسہ لگایا جائے. اب کیونکہ گورنمنٹ نے اس کو کافی کنٹرول کر لی ہے، لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، تو لاہور شہر اور ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں آپ کو پروجیکٹس نظر آ رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی. آپ پلیز کچھ ایڈ کریں. سنا، دیکھا اور جو پریزنٹیشن دی گئی اس نے بول بول کے وہ تمام حقائق جو ہیں وہ بیان کیے. جو LDA کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا ماضی میں، جہاں آپ اس داستان سے آگاہ ہیں، آج اس غم داستان کو بھی آپ نے سنا کہ جو وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت میں PTI کی حکومت نے اداروں کو بااختیار بنانے، اداروں کو طاقتور بنانے اور جو یرغمال ادارے تھے انہیں آزاد کرنے کا جو بیڑا اٹھایا تھا. LDA ایک ایسا ادارہ کہ جو اہلِ لاہور کی ضروریات کے ساتھ جڑا، ایک سائبان بننے کی بجائے، ان کے بنیادی حقوق کا نگہبان بننے کی بجائے یہ لوٹ کھسوٹ کا جو سب سے زیادہ ہماجگاہ بنا رہا. آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے بھائی
منسٹر ہاؤسنگ اور عمران شیخ اور ان کی ٹیم کی قیادت میں اس ادارے کی ریوائول ہوئی، اور جہاں اس ادارے کا وہ گٹھ جوڑ اور نیٹ ورک توڑا گیا، مافیاز کا اس ادارے کے ساتھ جو مفاد تھا اس کو ملیہ میٹ کیا گیا، اور اس ادارے کے اندر جو کالی بھیڑیں تھیں ان کی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے ساتھ جڑی جو داستانیں تھیں ان کو قانون کی طاقت سے کمزور کیا گیا۔ ختم میں اس لیے نہیں کہتی ہوں کہ جو 72-73 سال سے جنہوں نے یہاں گند پھیلایا وہ چند سالوں میں آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ہم نے جو افراد کے نرغے میں ادارہ تھا اس کو قانون کی چھتری دے کے مضبوط بنایا، اور آج جہاں پہ نامی گرامی درباری اور ہواری بیٹھ کے بندر بانٹ کر کے ان غریبوں کے پلاٹوں پہ قبضے کر کے ایل ڈی اے کی انتظامیہ کی سرپرستی میں ان کے حقوق کا قتل کرنے والا ادارہ جو ہے آج سب سے مؤثر آواز بن گیا ہے لاہور کے رہائشیوں کی بنیادی ضرورتوں کے تحفظ کے لیے۔ تو میں یہاں عمران شیخ صاحب آپ کو، میرے دونوں جو آنریبل کولیگ اور سب سے اہم منسٹر ہاؤسنگ، آپ نے جس مافیا کو للکارا اس مافیا کو آپ نے بجائے اس کے کہ عدالتوں کے اس کھلواڑ میں آپ الجھتے، آپ نے آلٹرنیٹو پلان دیا، اور وہ آلٹرنیٹو پلان ہے ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ جڑا لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ایک ایسی پروویژن کہ جس میں کوئی چوری کرنا بھی چاہے گا تو وہ چور چھپ نہیں سکے گا، کوئی لوٹنا بھی چاہے گا تو اس ادارے کو اب کوئی چونا نہیں لگا سکے گا، اور کوئی اگر کسی کی اکبرہ پروری کر کے کسی کو فائدہ پہنچانا بھی چاہے گا تو وہ بے نقاب ہو جائے گا۔ اور سسٹم کے ذریعے اس ادارے میں ایسے جو بند باندھ دیے گئے کہ جہاں جہاں سے نقب زنی کے ذرائع تھے، جب آپ نے وہ چور دروازے بند کر دیے اور نقب زنی کرنے والوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے مؤثر قوانین متعارف کرا دیے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ قوم کا ادارہ جو ہے جس کی پائی پائی کے آپ امین ہیں، اور اس قیمتی اثاثے کو تحفظ دینے کے لیے جس طرح آپ اور آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے، میں میڈیا کی شکر گزار ہوں کہ وہ تمام رپورٹرز جو یہاں تشریف لائے ہیں، وہ تمام میڈیا کے ہمارے تھنک ٹینک جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کے اندر بحالی کا عمل جاری ہے، اور وزیر اعظم کی قیادت میں اداروں کو ریفارمز کے ساتھ جوڑ کے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا عزم لے کے آئے ہیں۔ ایل ڈی اے کے اندر یہ جو آج عوامی خدمت کا سفر جس کو عمران شیخ صاحب نے بیان کیا ہے، یہ آپ کے بدلتے ہوئے رجحان، اب بدلتی ہوئی سوچ، بدلتی ہوئی جو عوامی امنگوں کی ترجمانی، اور اگر ایل ڈی اے بدل رہا ہے تو آپ یقین رکھیں کہ پنجاب بدل رہا ہے، اور پنجاب بدل رہا ہے تو انشاءاللہ بدلے گا پاکستان، اور ہم سب مل کے اس تبدیلی کے اندر حصے دار بنیں گے۔ میں آپ سب کی تشریف آوری پہ شکریہ ادا کرتی ہوں، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ ہمارے یہاں ساتھی جو بیٹھے ہیں وہ کسی سیاسی چورن کے متلاشی ہیں، تو میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم آج ایل ڈی اے کے اوپر پیکج بنائیں، ہم آج یہ جو ریفارمز ہیں ان پہ فوکس کریں، ہم یہ دیکھیں کہ موازنہ کریں کہ وہاں ہمارے سے پہلے جو یہاں شاہی خاندان کے دور میں ضلع سبحانی کے چپڑاسی یہاں کیا کرتے رہے، اور یہاں عوامی خدمت کا جذبہ لے کے بیٹھے ہمارے سپاہی جو ہیں وہ اس قومی اثاثے کی کیسے حفاظت کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ دونوں میں آج موازنہ صرف یہ کریں
کہ عمران خان نے آ کے جو غلط ہو رہا تھا اس کو درست کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے، اور ہم نہیں کہتے کہ 100% درست کر چکے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے درست سمت کی طرف اپنے قدم بڑھانے شروع کر دیے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم اپنی منزل کی طرف چل رہے ہیں۔ اور جب آپ کا اپنی ذات کا درد نہیں ہوگا اس ادارے میں، قوم کا درد اور کاز کا درد ہوگا اور مفاد عوام کا عزیز ہوگا، تو یہی ادارہ جو ہے وہ لاہور اور اس شہر اور اس دارالخلافہ کے ہر دکھ کا مداوا بنے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ آپ کا ایک بے شمار اپرچونٹی سے مزین ترقی اور خوشحالی کا روڈ میپ جڑا ہوا ہے۔ تو جب ہم نے اس ایک ادارے کو فعال کر لیا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے وہ تمام جو انسٹیٹیوشنل اسٹریٹجی کے ساتھ جڑا حکومت کا روڈ میپ اور ویژن ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی کمٹمنٹ ہے، آپ نے اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنا لیا۔ میں چونکہ آخری بات ابھی چینلز پہ جو چل رہا تھا تو میری بے چینی اگر آپ کو نظر آ رہی تھی تو میں وکلاء سے کوآرڈینیشن میں تھی کہ کچھ چینلز کی سکرینوں پہ یہ چل رہا تھا کہ حکومت نے ودرا کر لی ہے اپلیکیشن شہباز شریف کے حوالے سے جو درخواست دی تھی اسے باہر جانے سے روکا جائے، تو حکومت نے ودرا کر لیا۔ تو یہ کچھ اس میں ابہام جو چینل چلا رہے تھے اس میں کلیئرٹی کے لیے ابھی چونکہ میری اٹارنی جنرل سے بات ہوئی ہے تو اس کیس کی فیڈ بیک لے کے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ حکومت کا جو پہلے دن سے عزم ہے کہ ہم نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے، ہم نے احتساب اور انصاف جو ہے اس کی یکساں فراہمی کی ذمہ داری کا جو مینڈیٹ ہمیں عوام نے دیا، ہم نے اس کی پاسداری کو یقینی بنانا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو اپلیکیشن سپریم کورٹ میں دائر ہوئی اس کے اندر جو تھا، آج چونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن کے حوالے سے جو رسپونڈنٹ تھے، جو پی ایم ایل این کے وکلاء تھے، انہوں نے عدالت کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم کسی کنٹیمپٹ میں نہیں جا رہے، کیونکہ انہوں نے یہ فائل کیا تھا کہ ان کو روکا گیا، لہٰذا یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ عدالت کے یہ ریمارکس تھے کہ اس کیس کو، شہباز شریف کے کیس کو آپ جو ہے وہ پریسیڈنٹ نہیں بنائیں گے کہ جتنی تیزی سے، جتنی پھرتیوں سے، افراتفری میں وہ سارا پروسیس مکمل ہوا، تو یہ کوئی اچھی مثال نہیں تھی جس حوالے سے عدالت نے اپنے ریمارکس دیے کہ یہ باقی کسی کیس کے لیے پریسیڈنٹ نہیں بنے گا۔ اور جب یہ سارا پروسیس ایمیکیبلی وہاں ڈسکس ہوا تو ہمارے وکلاء نے وہاں اس کو ودرا کر لیا، کیونکہ عدالت نے یہ ہدایات دی کہ اس کو جو ہے وہ ایکسپیڈائٹ کیا جائے اس کیس کے ٹرائل کو، اور جلد از جلد اس کیس کو جو شہباز شریف کے خلاف ہے اس کو نپٹایا جائے۔ اور جب اس کیس کو نپٹانے کی کمٹمنٹ، ظاہر ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ جلد چور جو ہیں وہ کیفر کردار کو پہنچے، ہم تو چاہتے ہیں کہ جس نے ڈاکہ زنی کی ہے اور ڈکیتیاں کی ہیں وہ قانون ان کو اپنی گرفت میں لے، تو لہٰذا ہمیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس میں ایکسپیڈائٹ کر کے ہر طرح کے گواہان اور اس کے ساتھ جڑا جو لیگل پروسیجر ہے وہ جلد از جلد مکمل ہو۔ تو جب یہ سارا کنسنسس ہوا تو پھر ہم نے اپلیکیشن واپس لے لی، کیونکہ اس اپلیکیشن کا نہ کیس سے تعلق تھا اور نہ آنورڈ جو ہے وہ آپ کی ان کی چونکہ ECL پہ نام ہے اس کو ڈالنے کا بھی ایک اور طریقہ عدالت کا، اس حوالے سے کوئی ہمیں ریکمنڈیشنز نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ ودرا ہوئی اپلیکیشن۔ تو لہٰذا جن چینلز پہ کچھ حکومتی گٹھ جوڑ کی بات ہو رہی ہے تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گٹھ جوڑ حکومت ان سے کیا کرے گی جو اس اتحاد کا اپنا جو ہے وہ ریزہ ہو چکا ہے، اور میم شیم جو ہے وہ اس کا ویسے ہی صفایا ہو چکا ہے، اور جو مولانا صاحب کی بڑکیں ان میں وہ نہ شدت رہی ہے نہ جدت رہی ہے، اور نہ وہ سننے کے اور سنانے کے موڈ میں ہے کوئی کہ وہ ان کی اس
आप बीती को सुने। तो लिहाजा हुकूमत को किसी सूरत भी किसी ऐसे ना इत्तेहाद से ख़तरा है ना किसी गठजोड़ से ख़तरा है। हाँ, हुकूमत की तरजीहात जो हैं, ये जितने इदारे हैं, हुकूमत ये चाहती है कि इनकी तबाहाल सूरत हाल से इनको निकाल के इन अदारों को अपने पाँव पे खड़ा करें और रिफॉर्म्स की तरफ जाएं और इनको ऑटोनमस बनाएं, इनको फिनंशियल ऑटोनमी के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनमी दस्तयाब है उसका कानून के मुताबिक दुरुस्त जो है इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए और अदारे फंक्शनल होंगे, ऑपरेशनल होंगे, कानून के मुताबिक काम करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम के दुखों का मदावा होगा और जिस मकसद के लिए वो अदारे बनाए गए हैं अवाम यकीनन उन हाँ वो उनकी असेंबली में जो है वो रिंग रोड पे ब्रीफिंग है, वो असेंबली को उस पर ब्रीफ करने का। क्या ये आप कहने की पोजीशन में हैं कि एलडीए करप्शन से एक पाक इदारा हो चुका है? नंबर 1। नंबर 2, जिन इलाकों में रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या एलडीए उनको रोकने के हवाले से कोई प्लानिंग रखता है? अगर रखता है तो कितनी कार्रवाई अब तक हुई है? और ऐसी सोसाइटीज़ जिन्होंने एलडीए लॉज को फॉलो नहीं किया, आपने बता दिया कि इसको 25 दिनों में आपने दे दी, इसको 60 दिनों से पहले दे दी, वो कितनी है आप उसके लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं ताकि लोग मुस्तकबिल में इन चीज़ों से बच सकें? ज़ीशान, पहली बात तो यह है इसके दो हिस्से हैं, एक का जवाब मैं दूंगी, एक का इमरान देंगे। इस सवाल के दो जूस जो हैं, पहली बात कि वो अदारा जो करप्ट माफिया के नरगे में था और वो इदारा जो जहां लुटो ते फुटो ये स्ट्रेटजी जो है वो चल रही थी और जहां पे अत मचाई हुई थी दरबारियों और हवारियों ने अपनी ज़ात के मफादात के लिए जिस अदारे को यरगमाल बनाया गया था, इमरान शेख और उनकी टीम की क़यादत में आपको मुबारक हो कि वो अदारा जो है वो आज़ाद अदारे के तौर पे काम कर रहा है। ये सामने बैठे हैं, कोई हुकूमती रुकन, कोई किसी किस्म का वज़ीर आला की तरफ से दबाव, वज़ीर आज़म की तरफ से डिक्टेशन या कोई ऐसी चीज़ जिससे ये साबित हो कि यहाँ कोई दरबारी नवाजा जा रहा है या कोई खुशामदी जो है उसकी सरपरस्ती हो रही है। यहाँ कानून की हुक्मरानी है और कानून की बालादस्ती है और जो गोरख धंधा आपने माजी में देखा उसको ना सिर्फ यहाँ दफन कर दिया गया है बल्कि एक नए अज़्म और विजन के साथ ये टीम जो है मसरूफ़ अमल है। और मैं सिर्फ एंड में आपको जो निशानदेही की आपने कि कमर्शियल जो हमारे प्लाट्स और एरियाज़ हैं तो वहाँ जो माजी में तबाही मचाई गई और जहाँ उनको प्राइस का हेर फेर करके और ग्रीन बेल्ट्स पे कब्ज़े करा के उन कमर्शियल एरियाज़ को सियासी चापलूसों और मचलके देने वालों को वो नजराने के तौर पे उन पे बारिश की गई ऐसे प्लाटों की और ऐसी ग्रीन बेल्ट्स की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत के दौर में मैं ये चैलेंज करती हूँ कि किसी के पास किसी को नजराना देने के हवाले से कोई केस है तो वो सामने लाए और अगर ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, जो माजी में गलत हुआ है उसको दुरुस्त करने के लिए निकले हैं तो फिर हमें शाबाश दें और इस अदारे के पीछे खड़े हों। और दूसरा जवाब जो है वो इमरान उस हिस्से का देंगे कि क्या स्ट्रेटजी है कि ऐसे जो माफियाज़ हैं उनको अपने ना दिया जाए। सिर्फ आपकी बात को ख़त्म करूँगा ज़ीशान साहब, जहाँ तक कमर्शलाइजेशन की बात है, जहाँ पे एरियाज़ के अंदर एक पॉलिसी बनी हुई थी पुरानी शाहबाज दौर की एनुअल कमर्शियल की, कोई भी घर अपना जाके कमर्शियल करा लेता था, हमने वो पॉलिसी ख़त्म कर दी है। अब हम नए नहीं कर रहे, लेकिन किसी का कारोबार शुरू है तो क्योंकि वो पॉलिसी 2024 तक थी, हमारे लीगल एडवाइज़र्स ने कहा था कि ये चैलेंज हो जाएगी, तो हमने 2024 तक पुरानों को चलने की इजाज़त दे दी है। तो इसीलिए अब आपकी हैप हैज़र्ड कमर्शलाइजेशन नहीं हो सकती। अब कमर्शलाइजेशन होगी तो एक कानून के तहत, और पहली मरतबा जैसे कि मैंने बताया लाहौर शहर की इतनी एक्सटेंसिव कमर्शलाइजेशन पॉलिसी आई है, आज तक एलडीए की तारीख में नहीं आई जो अभी हम लोग लेके आए हैं रेगुलेशन और रूल्स की फॉर्म में। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको उसकी वजह से उसकी बेहतरी भी नज़र आएगी। जज़ाक। और
आखिरी ख़बर ये है कि इनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि ये जितना भी इन्होंने पलंदा इकट्ठा करके आपको बदहज़मी का शिकार किया है, ये थोड़ी थोड़ी डोज जो है हर महीने एक दिन रखें और उस महीने LDA की जो उस माह की कारकर्दगी है वो आपसे शेयर करें। एक तो इनकी आपसे मोहब्बत बढ़े और दूसरा ये है कि आपके ज़रिए आवाम तक ये पैगाम जाए कि ये जो काम कर रहे हैं ये सारे राज सीने में दफन करके ना बैठे, ये उन राजों को आपके साथ सीना बसीना नहीं थ्रू बेटर कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करें। बहुत शुक्रिया।